کتاب کا نام دل دریا سمندر، مصنف واصف علی واصف۔ تقدیر بدل جائے تو تقدیر کو اگر وہ فطرت کہہ دیا جائے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے تو تقدیر کا بدل جانا ایک ناممکن سی بات ہے۔ پہاڑ کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ممکن ہے، لیکن فطرت کا بدل جانا ناممکن ہے۔ شیر بھوک سے مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھائے گا، کیونکہ شیر کی فطرت میں ایسے نہیں۔ شیر کا مقدر گوشت ہے، شیر کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے ساتھ ہے۔ شاہین کو شاید معلوم ہی نہ ہو کہ فطرت نے اس کی فطرت میں بلند نگاہی اور بلند پروازی اس طرح شامل کر دی ہے کہ اسے پرندوں کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس فطرت نے کرگس کو بلند پروازی تو دی ہے، لیکن پست نگاہی کا یہ عالم ہے کہ گدھ کی خوراک ہی مردار ہے۔ پرجا گدھ یا راجا گدھ مردار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مردار خوری اس کی تقدیر ہے، اس کا مقدر ہے۔ گدھ کی آنکھ مردار اجسام کے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر ہے۔ کائنات کی ہر شے کو اپنے اپنے مقدر کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ کسی شے کو اپنے مدار اور اپنے حصار سے باہر نکلنا دشوار ہے۔ اجسام اور افراد اپنے مزاج سے نکل کر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ ہر ذی جان اور بے جان شے کا اپنی تقدیر میں پابند رہنے کا عمل ہی اس کائنات کی استقامت اور اس کے حسن کا راز ہے۔ اگر ہوائیں چلنے سے انکار کر دیں تو نظام ہستی ختم ہو جائے، سورج تپش سے باہر نکل جائے تو کائنات درہم برہم ہو جائے۔ ہر شے اپنے مقدر میں رہن رکھی جا چکی ہے۔ انسان کو اکثر یہ بات ناگوار لگتی ہے کہ اس کے لیے ایک تقدیر بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ پابندی اور جبر انسان کو کبھی پسند نہیں رہا ہے، اسے آزادی اور آزاد خیالی سے محبت ہے۔ اگر انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ پستیوں میں رہ کر بلندیوں کی تمنا کرنا ہی اس کا مقدر ہے تو شاید یہ بات اتنی واضح نہ ہو۔ پابندیوں میں آزادیوں کی تمنا انسان کی سرشت میں تو ہے، لیکن وہ آزادی کی خواہش کو مقدر کی مجبوری ماننے پر تیار نہیں۔ بہشت میں انسان کو ہر طرح سے آزادی تھی، خوشی تھی، محنت کے بغیر خوراک میسر تھی۔ کیا نہیں تھا؟ صرف ایک پابندی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ انسان نے اپنا بہشت قربان کر کے یہ پابندی آخر توڑ ہی دی۔ انسان آزادی چاہتا ہے، مقدر سے بھی آزادی۔ کوئی شخص پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے ہمراہ اس کا مقدر نہ پیدا ہو۔ اچھا یا برا، مقدر ضرور ہوتا ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ انسان کے ماں باپ ہی اس کا مقدر ہیں۔ اب پیدا ہونے والا بچہ والدین کی صفات لے کر پیدا ہوا، اسے وہ ماحول ملا، وہ عقائد ملے، وہ مزاج ملا، وہ محبت، وہ شفقت، جو سو ملا، نفرت ملی، جو ملا سو ملا، نفرت ملی تو بھی مقدر ملا۔ بہرحال پیدا ہونے والے کے ساتھ تقدیر موجود ہے، اس مقدر سے مفر نہیں۔ انسان اپنے والدین کی تاثیر سے نہیں بچ سکتا۔ والدین کی فطرت ہر طرح سے اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اثر بڑھتے بڑھتے تقدیر بن جاتا ہے۔ انسان کا اپنا چہرہ اس کی تقدیر ہے۔ عمل اور کردار کے اظہار سے پہلے انسان کا چہرہ اس کے لیے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے لیے جذبات پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ ہم نتیجہ کو مقدر کہہ لیں یا اس مزاج کو جس سے یہ نتیجہ نکلا، فرق نہیں پڑتا، مقدر بہرحال انسان کے ساتھ ہے۔ تقدیر کے مقابلے میں انسان نے تدبیر کا تصور رکھا ہوا ہے۔ تدبیر یا حسن تدبیر ہی دراصل
تقدیر کی مہربانی ہے۔ ہماری تدبیریں تقدیر کی معاون ہیں، تقدیر کے مقابل نہیں آ سکتی۔ جب برے دن آتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا دوست تقدیر کا قاصد ہوتا ہے۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اگر تقدیر بدل جائے تو بدلنے سے پہلے بھی تقدیر کا ہونا بے معنی سا ہے۔ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر۔ دراصل تقدیر نہیں بدلتی، جو بدل جائے وہ تقدیر نہیں۔ جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ تقدیر اب کیا ہے۔ اگر مقدر اچھا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نگاہ مرد مومن کی نگاہ بن کر تکلیف دور کر جاتی ہے۔ نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہے، سب کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے ہے اس کا مقدر۔ تقدیر پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ جبر و قدر کے مسائل بحث سے حل نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہو گیا، جو گزر گیا، اسے تقدیر کہہ لیا جائے، اور جو ہونا ہے، آنے والا ہے، اسے امکان کہہ لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آنے والا بدل سکتا ہے کیونکہ ابھی آیا نہیں، گزرا ہوا بدل نہیں سکتا کیونکہ وقت کا پہیہ واپس نہیں ہو سکتا۔ یہی تقدیر ہے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا، اگر واپس آیا تو وہ نہیں تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب انسان کا شعور پیدا ہوتا ہے، وہ اس کائنات کا ہمہ رنگ نیر رنگینیوں کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے، کچھ انتخاب کرتا ہے، بس یہی لمحہ انتخاب لمحہ تقدیر ہے۔ تقدیر ہمیں ہماری عاقبت کے سامنے لے جاتی ہے۔ یہ خوش نصیبی بھی ہے اور بد نصیبی بھی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کی تلاش ان کے لیے کون سا مقدر لانے والی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے کیا دشواریاں اور کیا آسانیاں لائے گا۔ ایک غلط فیصلہ زندگی کو بہشت سے نکال کر دوزخ میں ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح ایک قدم خوش بختی کا قدم دوزخ سے نکال کر ہمیں بہشت میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کائنات میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، معمولی واقعات، بہت معمولی واقعات بڑے غیر معمولی نتائج کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تقدیر صرف میرا عمل ہی نہیں، تقدیر میرے دوست کا عمل بھی ہے۔ دوست ناراض ہو جائے تو میری تقدیر بگڑ سکتی ہے، حالانکہ میری تقدیر کا میں ہی مالک ہوں۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان کے اعمال میں جو ہم سے وابستہ ہیں۔ انسان اپنی تقدیر اپنے آپ بنائے یا اسے بنی بنائی تقدیر مل جائے، فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایک مقررہ مدت تک یہاں ہیں اور اس کے بعد ہمارا سفر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے فیصلے ہمارے اعمال یا ہمارے نتائج پر نہیں بلکہ ہماری نیات پر ہوں گے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فطور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ تقدیر کا تعلق منشاء الہی سے ہے اور تدبیر کا تعلق میری منشا ہے۔ جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ میری سعی، میری کوشش بغیر منشاء الہی کے مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ میں تقدیر کے حصار سے نہیں نکل سکتا کیونکہ میں وجود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں آسمانوں کی وسعتوں کو نہیں کیونکہ میں وجود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں آسمانوں کی وسعتوں میں نہیں رہ سکتا۔ میرا ٹھکانہ زمین ہے، یہی میرا مقدر ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے کسی بھی ذریعہ سفر کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ بڑے امکانات ہیں، سفر کے بڑے ذرائع ہیں، لیکن جب میں گاڑی میں سوار ہو جاتا ہوں تو یہ مقدر ہے۔ میں اپنے لیے امکانات کے دسترخوان سے تقدیر کی ڈش منتخب کرتا ہوں۔ مجھے اپنے انتخابات پر کوئی گلہ نہیں، اس لیے میں تقدیر سے راضی ہوں۔ وہ انسان جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے وہ ہر طرح کی تقدیر سے مطمئن ہے۔
جو خود اپنے سے راضی نہیں وہ تقدیر سے کیوں راضی ہوگا۔ دنیا کے عظیم انسان صاحب مقدر تھے، صاحبان نصیب تھے، ان کا عمل تو واضح ہے۔ ایسا عمل کرنے سے تو اتنی عظمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے والے ضرور فلاح پا سکتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا مقدر دیکھیں کہ کس کے گھر میں پیدا ہو کر کیا بن گئے۔ اس کائنات کے اندر تقدیر نے عجب تقسیم کی ہے، کہیں نغمہ ہے، کہیں رنگ، کہیں مور، کہیں کوا۔ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑھ دیا، دریا کو روانی ملی، مچھلی تیرتی ہے، پرندے اڑتے ہیں، سورج روشن ہے، رات تاریک ہے، زندگی فانی ہے، زندگی عطا کرنے والا باقی ہے۔ اسی مقدر کی دل آویزیوں میں ہم نے چند روزہ زندگی صرف کرنی ہے۔ اپنے لطف میں سفر کریں، میرا مقدر میرے مالک نے میرے لیے بہتر مقرر فرمایا ہے۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، میری تقدیر کی لکیر میرے ہاتھ میں بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی جس سے میرا تعلق ہے۔ جہاز میری تقدیر ہے، جہاز میری تدبیر ہے، بھنور یا کنارہ میری تقدیر، مکان بنانا میری تدبیر ہے۔ اس میں سکون ملتا ہے یا اضطراب میرا مقدر ہے۔ اگر انسان پیدائش میں اور موت میں آزاد نہیں تو اس کی زندگی کیسے آزاد ہو؟ جس کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو اسے کسی غلط فہمی پر کیسے اعتماد ہوگا؟ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ بہرحال تقدیر ماننے والوں کے لیے ایک نعمت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ماضی میرا مقدر ہے، حال فیصلے کا لمحہ ہے، مستقبل امکانات کا خزانہ، فیصلے سے پہلے ہر راستہ منزل کا راستہ ہو سکتا ہے، لیکن فیصلے کے بعد مسافر کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہی مقدر ہے۔ مقدر بدل نہیں سکتا، ہمارے پروگرام بدل سکتے ہیں لیکن امر الہی ٹل نہیں سکتا۔ بڑے بڑے کامیاب انسانوں کو ان کی اولاد نے ایسی ناکامیاں عطا کی ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ اولاد کا عمل بھی والدین کے اعمال کی طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو کر اسے ایک مقدر کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو کہاں تک محفوظ کرے گا؟ چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ اس چراغ کو کوئی نہیں بجھاتا، یہ خود ہی بجھتا ہے۔ زندگی کی دیوار اپنے بوجھ ہی سے گر جاتی ہے، یہی اس کا مقدر ہے۔ زندگی کو باہر سے خطرہ ہو تو اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اگر خطرہ اندر ہی ہو تو کیا کیا جائے؟ سانس خود ہی رک جاتی ہے، دل خود ہی بند ہو جاتا ہے، بس یہی مقدر ہے۔ اسے بدلنے کی کوشش تو ضرور کرنی ہوتی ہے، اسے بدلنے کی خواہش اور کوشش تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں، اندیشہ ہے، جو بدل جائے وہ صرف امکان ہے، مقدر نہیں۔ جو نہ بدلے وہ مقدر ہے، جو اٹل ہے وہی امر الہی ہے، وہی نصیب ہے ہمارا نصیب، جو ہمارے عمل کے تعاون کا بھی محتاج نہیں۔ اس بارش کی طرح جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اور اس زلزلے کی طرح ہے جو زمین کے اندر ہی سے پیدا ہوتا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ یہ فطرت کے فیصلے ہیں، اٹل اور نہ بدلنے والے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔